اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام ما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل الذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. اب ان آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. سابقہ آیات مبارکہ کے اندر آپ پڑھ چکے ہیں کہ ابتدا سے کلام چلا آ رہا تھا نصارہ کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مکالمہ کا اور مناظرہ کا. جو نجران کا وفد آیا اور عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مناظرہ کیا اور آقا انعامدار خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دلائل ذکر فرمائے لاجواب ہو گئے. آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلہ کی دعوت دی، وہ اس سے بھی فرار ہو گئے اور مقابلہ نہ کر سکے، نہ کسی دلیل کا جواب دے سکے اور نہ مباہلہ میں میدان میں اتر سکے. ان کے رد میں پھر آپ نے پڑھا کہ یہ لوگ یہودی یا نصرانی اہل کتاب ہیں، جانتے ہیں حق اور باطل کا فرق سمجھتے ہیں، لیکن یہ پھر کیوں گمراہ ہوئے؟ تو اس کے بارے میں بھی قرآن مقدس نے ارشاد فرما دیا کہ ان کی گمراہی کی وجہ کیا تھی. دنیا کی محبت اور شہوات و لذات کے پیچھے دوڑنا. ان شہوات و لذات میں سب سے بڑا فتنہ جو ہے عورت کا، اولاد کا، اس کے بعد دولت کا، سونا چاندی، اقتدار، پھر گھوڑے، زراعت، زمینیں. تو یہ اس جھوٹی لذات کے پیچھے دوڑتے رہے اور حق کو قبول نہ کیا. اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ خبر کر دے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو بھی اور تمام لوگوں کو کہ بھئی اگر تم صحیح معنوں میں لذات اور خواہشات حاصل بھی کرنا چاہتے ہو تو وہ لذات حاصل کرو جو دائمی ہیں. ایسی فانی چیزوں کے پیچھے بھاگنے کا کیا فائدہ؟ تو اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کو بتائیں کہ کیا میں تم کو نہ بتاؤں جو اس دنیاوی لذات سے زیادہ بہتر چیزیں ہیں کہ اللہ نے آج تمہارے لیے جنت بنائی ہے اور اس جنت میں نہریں بہتی ہیں اور اس جنت میں اللہ نے پاکیزہ عورتیں رکھی ہیں اور پھر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں تمہیں اللہ کی رضا حاصل ہوگی. تو تمہیں یہ چاہیے کہ تم اس دنیا میں اعمال صالحہ کرو اور آخرت کی لذات کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. اس دنیا کی فانی لذات میں الجھ کر اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی اختیار نہ کرو. ان آیات مبارکہ کے بعد پھر اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو میرے ایمان والے بندے ہیں الذین یقولون ربنا، وہ ہر وقت مجھ سے یہ دعا مانگتے رہتی ہیں کہ پروردگار عالم ہم ایمان لے آئے لیکن اس کے باوجود مہربانی فرما ہم عرض کرتے ہیں کہ ہمارے گناہ جو ہیں معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کی عذاب سے پناہ عطا فرما دے. فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ان کی ان ادعیہ کے بعد پھر آخر کے اندر اللہ نے اپنے مومن بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا تھا کہ جو میرے مومن بندے ہیں جو یہ دعائیں مانگتے ہیں
ان کی صفت کیا ہے کہ مومنوں کو آپ کیسے پہچانیں گے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی صفات میں ارشاد فرمایا کہ میرے جو ایمان والے بندے ہیں الصابرین الصادقین، وہ صبر کرنے والے ہیں اور مصیبتوں پر صبر کرنے والے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے والے، اپنے آپ کو میری اطاعت و فرما برداری پہ ثابت قدم رکھنے والے، اور الصادقین وہ سچ بولنے والے ہیں، ان کی زبانوں سے کبھی جھوٹ نہیں نکلتا جو میرے ایمان والے بندے ہیں۔ اور فرمایا والقانتین، اور میری عبادت کرنے والے ہیں اور خشوع اور خضوع مجھ سے ڈرنے والے ہیں، والمنفقین، اور میرے راستے میں خرچ کرنے والے ہیں، جو میں نے احکام دیے ہیں زکوٰۃ کے یا صدقات واجبہ صدقات نافلہ دینے والے، والمستغفرین بالاسحار، اور ان کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ سحر کے وقت میں یعنی صبح کے وقت میں مجھ سے معافی مانگنے والے ہیں، کثرت سے استغفار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے اپنے ایمان والے بندوں کی صفات کا ذکر فرمایا۔ ان تمام چیزوں کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دلائل حقہ کے بعد کہ یہ مومن جو صابر بھی ہیں، صادق بھی ہیں، جو مجھ سے ڈرنے والے بھی ہیں، سچ بولنے والے بھی ہیں اور استغفار کرنے والے بھی ہیں، جب یہ ایمان لے آئے ہیں میری توحید پر اور آپ کی نبوت و رسالت پر، تو اور کسی دلیل کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ دنیا میں قاعدہ ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی آپ دعویٰ کرتے ہیں تو دعوے کو گواہوں سے ثابت کیا جاتا ہے۔ تو جب کوئی دعویٰ ایسا ہو کہ جس میں صحیح معنوں میں سچے گواہ بھی مل جائیں اور وہ صحیح شہادت بھی دے دیں تو دعویٰ ثابت ہو جاتا ہے۔ اب اس سے انکار کرنا جو ہے وہ بالکل جہالت اور ضلالت ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب اتنے لوگ جو ایمان والے ہیں، سچے ہیں، صابر ہیں، وہ سب ماننے والے ہیں اور کہتے ہیں کہ ربنا اننا آمنا، تو ان کی گواہی کے بعد اب اور کس دلیل کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے حق کو واضح کرنے کے لیے فرمایا کہ شہد اللہ انہ لا الہ الا هو والملائکۃ واولی العلم، کہ اللہ نے فرمایا کہ میں خود خدا بھی اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ میرے سوا کوئی معبود برحق نہیں، اور پھر یہ گواہی صرف میری نہیں، ملائکہ بھی اس بات کے گواہ ہیں اور جو علم والے ہیں وہ بھی اس بات کے گواہ ہیں۔ اسی لیے علماء کرام نے ہمیشہ یاد رکھیں کہ ان آیات مبارکہ سے کئی استدلال فرمائے ہیں۔ ایک مسئلہ تو انہوں نے یہ استدلال فرمایا کہ آدمی چاہے دنیا کے علم میں کتنی بڑی ڈگریاں کیوں نہ حاصل کر لے، یعنی علوم جتنے ہیں دنیا کے اندر، فلکیات ہیں، طبعیات ہیں، اقتصادیات ہیں، اسی طریقے سے ارضیات ہیں، سیاسیات ہیں، معاشیات ہیں، دنیا کے بڑے علوم ہیں، لیکن وہ ان علوم میں کتنا کمال حاصل کر لے لیکن اللہ کی توحید اور نبوت و رسالت پر اقرار نہ کرے تو وہ عالم نہیں کہلاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں عالم وہ ہے جو سب سے پہلے اللہ کی ذات و صفات کو پہچانے۔ آدمی کتنا بڑا علم حاصل کرے لیکن اللہ کی ذات و صفات کو نہ پہچانے تو وہ جاہل تو کہلا سکتا ہے، وہ گم کردہ رہا تو ہو سکتا ہے، لیکن وہ اپنے آپ کو عالم نہیں کہلاتا، کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ جو اولو العلم ہیں، جو علم والے ہیں، وہ سب سے پہلے یہ گواہی دیتے ہیں کہ لا الہ الا ہوا، اللہ کی ذات کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے مسئلہ نکالا ہے کہ آج بھی اگر ایک آدمی ہے وہ بڑی لمبی لمبی تقریریں کر لے، بڑے لمبے لمبے خطابات اور بیانات اور بڑے بڑے اجتماعات کر لے، لیکن اگر اس کی عبادت کے اندر شرک ہے، اگر وہ غیر اللہ کا سجدہ کرتا ہے، اگر وہ قبروں کا سجدہ کرتا ہے، اگر وہ بدعات میں الجھا ہوا ہے تو اس کو عالم کہلانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ عالم تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کی توحید کا داعی ہو، عالم تو وہ ہوتا ہے جو دنیا کو شرک اور کفر سے نکالنے والا ہو، عالم تو وہ ہوتا ہے جو بدعات سے نکال کے محمد مدنی کی سنت پہ چلانے والا ہو۔ لیکن جو آدمی دنیا کے رسومات میں لوگوں کو الجھا دے، وہ لاکھ علم کے دعوے کرے، لاکھ کتابیں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنائے، ان کی مثال ایسے ہوگی
جیسی اللہ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کمثل الحمار یحمل اسفارا، اللہ نے فرمایا کہ جیسے گدھے پہ کتابیں لادنے سے گدھے کو فائدہ کوئی نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کو بھی علم پڑھنے سے فائدہ کوئی نہیں ہوتا جو حق کو نہیں پہچانتے ہیں۔ اور دوسرا مسئلہ اس سے علماء نے یہ استنباط کیا ہے کہ اگر کبھی تمہیں شہادت دینی ہو تو شہادت کے لیے علم کا ہونا ضروری ہے، یعنی شاہد جو ہے وہ عالم، کیا معنی اس واقعے کو جاننے والا ہو۔ اگر شاہد اس واقعے کو نہیں جانتا ہے تو پھر اس کی گواہی جو ہے وہ جھوٹی ہوگی۔ اس لیے حدیث مبارک میں آیا، میرے آقا انعامدار خاتم الانبیاء حبیب کبریا نے ارشاد فرمایا کہ اذا رأیت کالشمس فاشہد والا فدع، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اگر کسی واقعے کو تم ایسے دیکھ چکے ہو جیسے سورج سامنے کھڑا ہے پھر تو گواہی دو، وگرنہ چھوڑ دو۔ اگر کوئی شک ہے، شبہات ہیں تو پھر تم قطعاً گواہی نہ دو۔ گواہی وہاں دی جاتی ہے جب یقین ہو اور علم ہو۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میں گواہی دیتا ہوں، ملائکہ گواہی دیتے ہیں اور اولو العلم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور وہی ذات ہے جس نے اس پورے نظام عالم کو عدل و انصاف سے مضبوط کر رکھا ہے اور تھام رکھا ہے، اور اسی کی ذات جو ہے وہ غالب بھی ہے اور حکمت والی بھی ہے۔ اب اس کے بعد پھر ان آیات مبارکہ میں جو آج ہم نے تلاوت کی ہے سورۃ آل عمران کی، ان آیات میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے نزدیک دین کیا ہے؟ اسلام۔ یاد رکھو آج سب سے بڑا مشکل یہ ہو گیا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کو ایک مذہب بنا کے رکھ دیا ہے، لیکن اسلام کو بحیثیت دین کے قبول نہیں کیا۔ ہم نے اسلام کا معنی یہ سمجھا ہوا ہے کہ یہ چند رسومات کا نام ہے یا یہ چند عبادات کا نام ہے، یعنی اگر کوئی آدمی صرف نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے اور زندگی میں ایک آدھا دفعہ حج بھی کر چکا ہے تو بس ہمارے نزدیک اسلام کے لیے اتنی چیزیں کافی۔ اسی طرح پھر بعض لوگ جو ہیں وہ اس سے بھی ہٹتے گئے اور پھر ہر کسی نے اسلام اور مذہب کا معنی جو ہے اپنی اپنی رسومات کا نام جو ہے وہ مذہب رکھ دیا۔ یعنی اگر آج کوئی آدمی ان کے عقیدے کے مطابق عرس کرتا ہے، اپنے پیروں کا عرس سر انجام دیتا ہے سالانہ، اسی طرح 11ویں شریف مناتا ہے، 27ویں رجب کے روزے رکھتا ہے، اسی طرح 15 شعبان کی رات کو مانتا ہے کہ سب تقدیر کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، اور اسی طرح وہ کل خانیاں اور اسی طرح 7 جمعراتیں اور چلیسویں کرتا ہے تو بس اسلام ہے، پکا مسلمان ہے۔ ان کے نزدیک اسلام محض ان رسومات کا نام رہ گیا ہے، اور بعض لوگوں کے نزدیک اسلام جو ہے وہ محض عبادات کا نام رہ گیا ہے۔ حالانکہ یاد رکھو اسلام صرف مذہب نہیں، اور اللہ نے تو قرآن مقدس میں کسی جگہ مذہب کا لفظ بھی استعمال نہیں فرمایا۔ جہاں بھی اللہ نے ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور کہیں فرمایا ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرین، اور کہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہر جگہ آپ پورے قرآن میں نظر ڈالیں تو دین کا معنی کیا ہے کہ اسلام ایک کامل مکمل ضابطہ حیات کا نام ہے۔ اسلام صرف معاملات نہیں، معاملات ہوں، عبادات ہوں، عادات ہوں، سیاسیات ہو، معاشیات ہو، اقتصادیات ہو، تمام دنیا جس کی قیامت تک محتاج ہے، ہر چیز کے اس مجموعہ کامل کا نام جو ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور جب تک ہم اس کو بحیثیت دین کے، بحیثیت نظام حیات کے، بحیثیت دستور حیات کے قبول نہیں کرتے اور اپنے اوپر لاگو نہیں کرتے، ہمیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ میرے اللہ نے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ
جو لوگ اللہ کے اتارے ہوئے قرآن کے مطابق قانون نہ بنائیں اور اس کے مطابق فیصلے نہ کریں وہ کافر ہیں۔ اب یہ کس کو حکم تھا؟ کافروں کو؟ کافر تو پہلے قرآن نہیں مانتا تو وہ تحکیم کیا کرے گا؟ کافر تو پہلے اسلام مانتا ہی نہیں، کافر تو پہلے اللہ کے وحی پر ایمان ہی نہیں رکھتا۔ کافروں کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا انکار، میرے مدنی کی نبوت اور رسالت کا انکار، اللہ کے قرآن کا انکار، تو یہ کن کو کہا گیا؟ ہم مسلمانوں کو کہا گیا کہ لاکھ اسلام کے دعوے کرتے رہو، لاکھ اپنے آپ کو مسلمان تم کہتے رہو، لیکن اگر تمہارے اندر اللہ کے قانون کا حکم نافذ نہیں ہے تو تمہیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اب اگر ہم یہ کہیں گے کہ جی یہ طاقت تو ہمارے پاس نہیں ہے، تو جہاں جہاں تمہیں طاقت ہے، کیا مانا ایک آدمی کی طاقت صرف اپنے گھر پہ چلتی ہے، ایک آدمی کی طاقت اپنی فیکٹری پہ چلتی ہے، ایک آدمی کی طاقت اپنے دکان پہ چلتی ہے، ایک آدمی کی طاقت اپنی انڈسٹری پہ چلتی ہے، تو وہاں جب تک ہم قرآن کو نافذ نہیں کریں گے، وہاں جب تک ہم قرآن کے مطابق فیصلہ نہیں کریں گے، مزدور سے معاملہ قرآن کی روشنی میں نہیں کریں گے، اپنے شریک سے معاملہ قرآن کی روشنی میں نہیں کریں گے، تجارت کا لین دین قرآن کی روشنی میں نہیں کریں گے، تو ہمیں کوئی مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں پہنچتا۔ اس لیے یہی تو وجہ ہے کہ آج مسلمان جس طرف نظر ڈالیں، شرق میں نظر ڈالیں، غرب میں نظر ڈالیں، شمال میں نظر ڈالیں، جنوب میں نظر ڈالیں، یعنی اگر کسی دوسری قوموں کا کتا بھی مر جائے اس پر جو پوری دنیا میں طوفان اٹھایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اگر ہزاروں آدمی بھی مر جائیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا ہے۔ اتنا مسلمان کیوں ذلیل ہو گیا کہ صرف ہم نام کے مسلمان تو رہ گئے ہیں، لیکن ہم نے کبھی اسلام کو دین سمجھ کے قبول نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ کے بڑے بڑے اچھے لوگ ہم نے دیکھے ہیں، ماشاءاللہ نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ماشاءاللہ روزے بھی رکھتے ہیں، ہر سال حج پہ بھی آ جاتے ہیں، بلکہ اپنے ملازمین کو اپنے پیسوں سے حج کراتے ہیں، لیکن سارا لین دین سود پہ چل رہا ہے۔ ان کو اسلام کے دعوے کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ سارا کاروبار سود پر ہے، یعنی اللہ سے جنگ بھی لڑ رہے ہیں اور مسلمان بھی ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو سود خار ہے فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہے۔ تو ایمان سے کہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہو وہ کافر تو ہو سکتا ہے، وہ یہودی تو ہو سکتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اگر مسلمان ہوتا تو اللہ کے رسول کے لیے جنگ لڑتا، نہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ لڑ رہا ہوتا۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ ایک آدمی ہے، وہ اپنے آپ کو دعوی اسلام کرتا ہے، لیکن جب اسے کوئی اللہ حکم دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں، فیصلے کا وقت آتا ہے، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی، جو قانون مروج ہے، جو نظام چل رہا ہے جی، ہم کیا کریں، ہمارے کوئی بس میں ہے، ہماری کوئی طاقت میں ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، اس لیے بس ٹھیک ہے اسی کو قبول کر لو۔ تو یہ اسلام نہیں ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام کا معنی کیا ہے؟ الاستسلام، اپنے آپ کو کامل مکمل سر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے سپرد کر دینا، یہ معنی ہے اسلام۔ استسلام، انقیاد، طاعت کاملہ، طاعت ظاہری اور طاعت باطنی، یعنی یوں سمجھ لیں کہ بعض بزرگوں نے یعنی بطور مثال یوں سمجھایا ہے کہ جیسے آدمی مر جاتا ہے اور مردے کو آدمی غسال کو بلا کے کہتا ہے جی غسل دے دیں، تو جیسے مردہ غسل دینے والے کے ہاتھ میں ہے، اب وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ جدھر چاہے لٹا دے، دائیں بائیں جیسے چاہے اس پر پانی ڈالے۔ تو اسلام کا معنی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو کامل مکمل اللہ کے ہاتھ میں دے دے کہ یا اللہ جو تیرا حکم ہے بس سر تسلیم خم ہے، وہاں مجھے کوئی بولنے کی، کوئی سوچنے کی، کوئی عقل لڑانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے لیے ایک بڑا اچھا واقعہ کتابوں میں احادیث میں بھی موجود ہے جو اس تعریف پہ بڑا صحیح معنی میں منطبق ہوتا ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ منافق تھا، یعنی ظاہر میں تو اسلام اسلام کہتا تھا،
لیکن اندر اس کے اسلام نہیں تھا. اس کا ایک یہودی سے جھگڑا تھا، ایک معاملہ تھا، لین دین تھا، یہودی سے اختلاف تھا. تو یہودی نے اس سے جب مطالبہ کیا اور بات بڑھی تو یہودی نے کہا کہ بھئی چلو ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی خدمت میں جا کے فیصلہ کرا لیتے ہیں. لیکن منافق کہے کہ نہیں حضور کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس بڑے کام ہیں، ہم کعب بن الاشرف کے پاس چلے جاتے ہیں. انہوں نے کہا بھی عجیب آدمی ہو، میں کافر ہوں، میں یہودی ہوں، میں تو تمہارے نبی کی بات مانتا ہوں، تم اپنے نبی کی بات نہیں مانتے ہو، عجیب سی بات ہے، یہ کیا مسئلہ ہے آخر؟ اس لیے آپ اندازہ کریں کہ ایک انگریز نے ایک آرٹیکل لکھا، اس نے کہا کہ ہم کافر ہیں، ہم انگریز ہیں، لیکن ہم اسٹڈی کرنے کے بعد، اپنی تحقیقات کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ شراب حرام ہے. تو ہم کہتے ہیں بڑی اچھی بات کی ہے، واقعی شراب اتنی مضر چیز ہے کہ اس کو حرام ہونا چاہیے. اسی طرح اس نے یعنی کئی واقعات بتلائے کہ بھی زنا حرام ہے. انہوں نے کہا آج جب ایڈز کی بیماریوں میں ہم مبتلا ہوئے اور پھر اس پر ریسرچ کی گئی کہ بھی یہ کیوں پھیلتا ہے، تو ہم اس نتیجے پہ اب پہنچے کہ بھی اسلام کی بات بڑی کھری تھی کہ اگر عورت بھی پاک ہو، مرد بھی پاک ہو اور شادی کے بعد ماں سوا میاں بیوی کے کوئی غلط تعلق نہ بنے تو ایڈز کے پیدا ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. تو انہوں نے کہا عجیب بات ہے کہ ہم کافر تو معترف ہو رہے ہیں، ہم کافر تو اعتراف کر رہے ہیں کہ اسلام سچا ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، ان کی بتلائی ہوئی باتیں سچی ہیں، اور مسلمان اپنے نبی کو چھوڑ کے ہماری عادات کو اپنا رہے ہیں، ہمارے اعمال کو اپنا رہے ہیں، ہمارے افعال کو اپنا رہے ہیں. انہوں نے کہا عجیب حیرت کی بات ہے. تو اس لیے اب دیکھیں کہ یہودی کہتا ہے نبی فیصلہ کرے، اور وہ منافق جو ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں نبی کے پاس جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہی آج اللہ پاک رحمت فرمائے، آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ لیں، میں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھ لوں، آج موجودہ دور میں ہم جتنی مولوی ہیں، جتنی پیر ہیں، ہمیں بھی دین اس وقت تک قبول ہے جب دین ہمارے فائدے میں ہو، اور جہاں اسلام کی ہم پر زد پڑتی ہو پھر ہم 100 تعویلیں کریں گے، 100 بہانے بنائیں گے، 100 اعتراض کریں گے، 100 اس کے اندر جناب ہیلے بہانے نکالیں گے. یہی وجہ ہے کہ آج یعنی دین کے نام پہ روٹی کھانے والا، دین کے نام پہ عزت پانے والا، اسلام کے نام پہ پوری دنیا میں شہرت حاصل کرنے والا بھی اسلام کے ساتھ مخلص نہیں ہے، اسلام کے ساتھ اس کا قلبی لگاؤ اور اخلاص نہیں ہے. وہ بھی اسلام کو اتنے تک مانتا ہے جتنی بات اس کو فائدہ پہنچا رہی ہو. جب کوئی حکم اس کے خلاف ہو جائے پھر وہ بات کہنے کے لیے تیار نہیں ہے. اسی لیے چودھری افضل حق مرحوم جو احرار اسلام کے ایک بہت بڑے عظیم قائد گزرے ہیں، حضرت بخاری رحمت اللہ علیہ کے ساتھیوں میں بھی گزرے ہیں، تو انہوں نے ایک بڑی اچھی بات لکھی. انہوں نے کہا کہ ہمارے دور کے مولوی جو ہیں حق بات کہنی ہو تو ان کو توپ کے دہانے کے سامنے بھی کھڑا کر دو تو یہ حق بات کہہ دیں گے. یہ حق کہنا تو جانتے ہیں لیکن خود حق سن نہیں سکتے. جب ان کو حق سنائیں گے مولوی صاحب تمہاری بھی تو بیٹی پردہ نہیں کرتی، مولوی صاحب تمہارا تو اپنا بیٹا جو ہے وہ اسلام پہ نہیں چلتا، مولوی صاحب تیرے تو اپنے گھر میں شریعت کا پردہ موجود نہیں ہے، مولوی صاحب تیری اپنی بیٹیاں ان کالج یونیورسٹیوں میں پڑھتی ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہے، مولوی صاحب تمہارے اپنے جلسوں میں بھی تو وہی ڈھول باجے گاجے ہوتے ہیں. جب یہ بات کریں گے پھر وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہے، پھر اس کے بعد آپ گردن زدنی قرار پا جائیں گے. آپ اس کے بعد جو ہے فوراً اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. آج مثلاً ایک مولوی کا میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ بھئی اگر اس نے کہا کہ ہمارے ملک میں اگر 10-15 مولویوں کو اور لیڈروں کو جو فرقہ واریت پھیلاتے ہیں یعنی فرقہ بندی پیدا کرتے ہیں کہ یہ کافر ہے، وہ کافر ہے، فلاں کافر ہے، یہ کافر ہے، ان کو اگر پھانسی پہ لٹکا دیا جائے تو سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں. لیکن اسی بیان دینے والے سے پوچھو کہ سب سے پہلے تو تم نے فرقہ پیدا کیا ہے، کیا تم بھی اس میں اپنے آپ کو پیش کرتے ہو؟
تم بھی اپنے آپ کو اس موت کے لیے پیش کرتے ہو کہ 1400 سال میں آج تک کوئی مذہب نہیں چلا جو خوابوں کی بنیاد پہ چلا ہو. تم نے تو اپنے مذہب کی بنیاد، اپنی شہرت کی بنیاد، اپنی دولت کی بنیاد اللہ کے نبی کے ساتھ جھوٹے خواب منسوب کر کے حاصل کی ہے. اور پھر تم دنیا کو یہ بات کہتے ہو کیا اپنے آپ کو پیش کرو گے؟ اپنے نفس کو پیش کرنے کے لیے تیار ہو کہ تم بھی اپنے اس جرم کا اعتراف کر لو. یہی وہ وجہ ہے. اب دیکھیں بہرحال حضور کی خدمت میں آ گئے فیصلے کے لیے. حضور پاک نے جب سنا تو حق یہودی کا بنتا تھا. حضور نے یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا کہ بھئی یہ تو مقدمہ ہے، اس میں کیا ہے کہ مسلمان ہے یا یہودی ہے. وہاں تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ حق والا کون ہے. جب فیصلہ کیا جاتا ہے عدالت میں، عدالت کا یہ کام نہیں ہوتا وہ یہ دیکھے کہ یہ ملکی ہے، یہ غیر ملکی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ سندھی ہے، یہ پشتون ہے، یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ فلانے. بندہ ہے، انسان ہے، اور سب کے حقوق برابر ہوتے ہیں. تب اس دنیا کا نظام چل سکتا ہے. تو حضور پاک نے جو حق تھا یہودی کا حق تھا، آپ نے فرمایا بھائی تم غلط کہتے ہو، یہ حق یہودی کا بنتا ہے. یہودی خوش ہو گیا. باہر جب نکلے تو یہودی نے کہا بھی اب تو تم اپنے نبی کا فیصلہ مان لو، اللہ کے نبی نے فیصلہ فرما دیا ہے. کہنے لگا بات یہ ہے کہ حضور پوری توجہ سے ہماری بات سن نہیں سکے. اسی لیے نا بہانہ وہ ہے نا جس نے سوئے بدرا خوئے بدرا بہانہ بسیار. آدمی کی نیت ہی بری ہو نا تو پھر بہانے تو کئی بن جاتے ہیں نا. پھر تو کئی بہانے آدمی بنا لیتے. آپ دیکھیں نا آپ کو کسی آدمی سے چڑ ہو، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہو تو آپ کہیں گے، کوئی کہے یار وہ دیکھا ہے فلاں آدمی نماز، چھوڑے یار اس کی نماز کا مجھے پتا ہے، چلو میں ابھی بتاتا ہوں، یہ تو بغیر وضو پڑھتا ہے. بس اعتراض جو ہے، دشمنی جو ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے تب بھی اعتراض. اور جس آدمی کے ساتھ تمہاری محبت ہو جائے، وہ شراب خانے سے بھی نکل رہا اور کہا جائے کہ بھائی دیکھو یہ شراب خانے، نہیں بھائی کوئی ضروری ہے کہ جو بھی شراب خانے میں جائے شراب پیتا ہے. پتہ نہیں کسی کو پکڑنے گیا ہو، نصیحت کرنے گیا ہو، تقریر کرنے کے لیے مولوی صاحب گئے ہو، کیا پتا ہے. مولوی صاحبان کی بھی تو تقریریں میکدے میں ہو سکتی ہیں نا. اگر حرم کدے میں ہو سکتی ہیں تو آج کل میکدے کے بھی مولوی ماشاءاللہ بڑے ہوشیار ہو گئے ہیں. اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے. تو اس نے کہا اچھا بتلاؤ اب کیا کریں. اس نے کہا چلتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں، وہاں جا کے ان کو ایک دفعہ پھر واقعہ سناتے ہیں. اب اس منافق کا مقصد کیا تھا کہ حضرت عمر چونکہ اسلام میں بڑے شدید ہیں اور آپ کو کفر کے نام سے بڑی چڑ ہے، کیونکہ حضرت عمر تو جلال والا آدمی تھا نا. یہی تو وجہ ہے کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی لوگ عمر کے نام سے جلتے ہیں. کوئی وجہ تو ہے نا جی، کوئی تکلیف تو انہیں پہنچتی ہے کہ اتنا ہزاروں سال گزر گئے ان کی وفات کو، لیکن آج عمر کا نام لو تو تڑپ جاتے ہیں. یعنی اتنی بغض ان کے دلوں میں کھولتا ہے. تو اس منافق نے سوچا کہ جب حضرت عمر دیکھیں گے بھی ادھر یہودی ہے ادھر مسلمان ہے، لازمی بات ہے کہ کوئی بات میرے حق میں ہی فرمائیں گے. حضرت عمر کے دروازے پہ آ گئے، دروازہ کھٹکھٹایا اور اس نے واقعہ رکھا. یہودی نے کہا کہ جناب ہمارا جھگڑا ہے، ہم مقدمہ لے گئے تھے مدنی سرکار کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم. حضور پاک نے میرے حق میں فیصلہ کر دیا ہے، لیکن یہ مسلمان نہیں مانتا، یہ پھر آپ کی خدمت میں آیا ہے کہ دوبارہ میں اپیل کرنا چاہتا ہوں. حضرت عمر نے فرمایا ہاں بھائی کیا بات ہے؟ کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے، حضور نے تو فیصلہ کر دیا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ حضور مصروف تھے، ذرا میری بات پوری طرح سنی نہیں حضور. جیسے آج کسی کو کہو نا بھی لڑکی کو حصہ دینا ہے، وہ کہتے ہیں ہاں جی ٹھیک ہے لیکن ہم نے تو اس کو جہیز دے دیا تھا نا، وہ جتنا حصہ بنتا تھا نا اس کا جائیداد کا اتنی ہم نے جہیز دے دیا تھا شادی کے وقت میں. وہ بدبخت جہیز کا تمہاری وراثت سے کیا تعلق ہے؟ وراثت علیحدہ چیز ہے، جہیز علیحدہ چیز ہے. آج کسی کو کہہ دو کہ جناب شریعت کے اندر یہ تمہاری جائیداد جو ہے، ایک بیوی جس کے ساتھ آدمی دوسری شادی کر لیتا ہے پہلی بیوی کو بھول جاتا ہے، بھی اس کا بھی حق نہیں جی، وہ تو مدت ہو گئی میں نے چھوڑ دی ہے، وہ تو میں نے اچھا جی طلاق دی تھی، وہ جی طلاق ہی سمجھو نا، اتنا عرصہ جو ہو گیا اور میں ادھر گیا نہیں تو لہذا طلاق ہی سمجھ لو نا. مانا یہ ہے کہ میری جائیداد ادھر نہ جائے کیونکہ اس سے تو اب تعلق رہا نہیں ہے. پھر بڑی بڑی تعویلیں آ جاتی ہیں بندوں کے لیے. تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ رسول کمار نے کہا ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں اور تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے اور تلوار لے کے آئے. آتے ہی اس منافق کی گردن پہ رکھی اور گردن اڑا دی. کہا جو محمد مدنی کا فیصلہ نہ مانے
اور عمر کے پاس اپیل کرے پھر میرے پاس تو تلوار ہی فیصلہ کرتی ہے اور ہمارے پاس تو ہے کچھ نہیں. ہم نے تو پھر یہی سیکھا ہے کہ یا محمد مدنی کا بات مان لو, نہیں مانتے ہو تو پھر تلوار فیصلہ کرے. اب جناب شور ہو گیا مدینے میں, کیونکہ وہ آدمی بظاہر تو مسلمان تھا نا, ظاہراً تو کلمہ پڑھتا تھا جیسے ہم سب کلمہ پڑھتے ہیں ماشاءاللہ. ہم تو خیر, آپ تو خیر صحیح مسلمان ہوں گے, مجھے اپنا خوف ہے. آپ تو خیر پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ کی مہربانی. باقی آسمان سے 2-4 میٹر کا فرق رہ گیا ہے, کیونکہ جو آدمی مکے میں آ جائے عمرہ کر لے, اس کے بعد باقی کوئی مرتبہ رہ گیا, باقی کوئی مقام رہ گیا کہ مکہ دیکھ لیا, عمرہ کر لیا, مدینہ شریف دیکھ لیا. کو سو رہا تھا کہ کملی والے کا بلاوا آ گیا, لیکن کملی والے نے یہ نہیں فرمایا کہ داڑھی رکھو, کملی والے نے یہ نہیں فرمایا کہ جھوٹ مت بولا کرو, کملی والے نے یہ نہیں فرمایا کہ حرام نہ کھایا کرو, کملی والے نے یہ نہیں فرمایا کہ میرا مدینہ دیکھ کے جا رہے ہو تو میری سنت کا طریقہ اختیار کر کے بدعت چھوڑ دو. اگر یہ کچھ نہیں بدلا سمجھ لو کوئی بلاوا چلاوا نہیں, جھوٹ بولتے ہو, دنیا کو دھوکہ دیتے ہو. ہاں اگر تیری زندگی میں انقلاب آیا ہے, تو مشرک تھا موحد بن گیا, تو بدعتی تھا اہل سنت پکا بن گیا, تیری شکل کفر کے مطابق تھی محمد مدنی کے مطابق ہو گئی, تیری صورت میں انقلاب آ گیا, تیری سیرت میں انقلاب آ گیا. سمجھ لو کہ واقعی مجھے اللہ نے بلایا تھا اور میری حاضری منظور ہو گئی ہے, واقعی میرا عمرہ کسی کام آ گیا ہے. ورنہ جیسے آئے تھے گھر کے بدھو اسی طرح گھر کو چلے. مکہ مدینہ دیکھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہو جاتا. مکہ مدینہ دیکھنے سے فائدہ ہوتا تو ابو جہل کو کیوں نہیں ہوا, ابی لہب کو کیوں نہیں ہوا, عتبہ اتیبہ شیبہ ربیعہ کو کیوں نہیں ہوا, ولید بن المغیرہ کو کیوں نہیں ہوا, ان لوگوں کو کیوں نہیں ہوا جنہوں نے خدا کا کعبہ بنایا تھا. تم نے تو طواف کیا ہے نا, انہوں نے خدا کا کعبہ بنا دیا لیکن جہنم میں جل رہے ہیں. انہوں نے خدا کے کعبے کی تعمیر کی لیکن دائمی نار میں پڑے ہوئے ہیں. وجہ کیا ہے؟ جو کعبے کا وارث ہے اس کے حکم کو نہ مانا. تو ہم چاہے لاکھ طواف کرتے رہیں لیکن ہماری زندگی نہ بدلے, ہماری زندگی میں چکر نہ آئے, ہماری زندگی جو ہے برائیوں سے اچھائی کی طرف نہ آئے. سمجھ لو کہ پیسے بھی ضائع گئے, مکے مدینے بھی آیا تھا لیکن اللہ نے منظور نہیں کیا. اگر منظور ہو جاتا تو میرے اندر کچھ نہ کچھ تو تبدیلی آتی, 100% نہ آتی. آپ دیکھیں نا جی, کسی بچے کو نوجوان کو آپ بھیج دیں کسی ملک میں بھیج دیں, کسی یورپین کنٹری میں بھیج دیں, کسی باہر کے کافروں کے ملک میں بھیج دیں, 2 مہینے لگا کے آئے, واپس آئے گا تو انگریزی نہ بھی آتی ہو تو کوئی نہ کوئی لفظ بولے گا. اگر اس بیچارے کو سوٹ پہننے کا طریقہ نہ بھی آتا ہو تو ایک ٹانگ اوپر ایک نیچے ہو تب بھی پینٹ پہنے ہوئے ہوگا. ٹائی باندھنا نہ آتا ہو, اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ ٹائی کیا بلا ہے, میچنگ کیا ہوتی ہے, سوٹ کیا ہوتا ہے, پھر بھی گلے میں ٹائی لگی ہوئی ہوگی, کیونکہ اندازہ تو ہو کہ کہاں سے آیا ہے. اور تم محمد کے شہر سے جاؤ اور نبی کی زندگی کا کوئی رنگ بھی تجھ پہ نظر نہ آئے تو پھر آنے کا کیا فائدہ. صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. مدینے میں شور ہو گیا کہ جی حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا, حضرت عمر نے مسلمان کو قتل کر دیا. حضور نے بلایا, عمر پوچھا کیا بات ہے. اس نے کہا حضور بات یہ ہے کہ فلاں آدمی آیا تھا آپ کی خدمت میں فیصلے کا. ہاں میں نے تو فیصلہ کر دیا. اس نے کہا حضور وہ پھر میرے پاس آ گیا کہ مجھے نبی کا فیصلہ منظور نہیں ہے. تو میں نے کہا جو میرے نبی کا فیصلہ منظور نہ کرے پھر ایک ہی فیصلہ. تو واقعی حضور میں نے مارا ہے, جو سزا ہو میں حاضر ہوں, لیکن میں یہ برداشت نہیں کر سکتا کہ آدمی کلمہ آپ کا پڑھے اور آپ کی بات نہ مانے. دعویٰ تو کرے کہ جی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور نام بھی چوم لے لیکن بات نہ مانے. تو یہ عمر نہیں برداشت کر سکتا.
حضور نے فرمایا تم نے اچھا نہیں کیا، بہرحال مارنے کا تو حق نہیں تھا نا، اگر ایسی بات تھی تو باقاعدہ تم میرے پاس لے آتے۔ حضرت عمر نے کہا حضور میں تو سزا کے لیے حاضر ہوں، جو سزا بھی آپ دے دیں مجھے قبول ہے، لیکن میرا ایمان برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی آدمی نبی کے نام پہ کلمہ پڑھتا ہو اور نبی کا فیصلہ بھی نہ مانتا ہو۔ اللہ نے قرآن نازل کر دیا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی عمر نے جو کچھ فرش پہ کر دیا ہم نے عرش سے حکم جاری کر کے منظور کر دیا ہے۔ مجھے تیرے رب کی قسم ہے محمد مصطفیٰ وہ کبھی مومن نہیں ہو سکتا جو تیرا فیصلہ نہ مانے۔ نہ ایمان سے کہو ہم کتنے فیصلہ مانتے ہیں، حضور کا حکم ہے زکوٰۃ دو ہم دیتے ہیں، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں۔ حضور کا حکم ہے کہ اپنی آبادی کا عشر نکالو ہم نکالتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنی بیٹیوں کو حصہ دو ہم نے دیا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر شادی کے بعد آدمی جو ہے نکاح کے بعد اپنی بیوی کو حق المہر ادا کرے، ہم نے ادا کیا ہے۔ ٹھنڈے دل سے سوچ لیں۔ حضور نے فرمایا جھوٹ مت بولو، سچ بولو، اپنی کوئی چیز بیچو اس میں نقصان ہو تو واضح کر کے بتلا دو کہ بھائی اس میں یہ خرابی ہے، لینا لو لینا نہیں لو۔ ہم اسی طرح تجارت کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا سود نہ کھاؤ، ہم رک گئے ہیں۔ حضور نے فرمایا اپنے باغوں کے پھل اس وقت تک نہ بیچو جب تک کہ صبر ظاہر نہ ہو جائے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ مسلمان کس بات کے ہیں ہمارے؟ اس بات کے صرف اسی لیے کہ بس ہم کہتے ہیں کہ جی مسلمان، پٹواری کے کھانے میں لکھا ہوا ہے مسلمان، پاسپورٹ میں لکھا ہوا ہے مسلم، لہذا ہم مسلمان ہیں بس خلاص۔ اور زیادہ سے زیادہ کوئی جھگڑا ہو جی ہم کلمہ نہیں پڑھتے، اور جی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، وہ کلمہ پڑھ کے جو نہیں مانتے ہو تو تم تو زیادہ مجرم ہو۔ اس آدمی سے جو کلمہ نہیں پڑھتا وہ یہ تو کہے گا کہ میں نے کلمہ نہیں پڑھا، میں تو کافر ہوں، میں نے حضور کا کلمہ نہیں پڑھا ہے۔ لیکن جو آدمی کلمہ پڑھ لے، اقرار کر لے، اللہ کی توحید اور نبی کی رسالت کا مان لے اور پھر حضور کا حکم نہ مانے، کون آدمی ہے ایمان سے کہو جو نہیں جانتا حضور نے کیا فرمایا ہے داڑھی منڈواؤ اور مونچھیں بڑھاؤ؟ نہ ایمان سے ٹھنڈے دل کہ حضور کا حکم ہے کہ مونچھیں کٹاؤ اور داڑھی بڑھاؤ، کیا ہم سب مانتے ہیں؟ ٹھنڈے دل سے بالکل آرام سے سوچیں۔ حضور نے فرمایا کہ کوئی عورت بغیر پردے کے گھر سے باہر نہ نکلے، جب نکلے یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنی چادروں کے گھونگھٹ نکال لیں تاکہ ان کے چہرے پہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ ایمان سے کہیں ہماری بیٹیاں بہنیں ہمارے گھر والے پردہ کرتے ہیں، اور یہ جو تمہیں پردے نظر آ رہے ہیں ایمان سے کہو ٹھنڈے دل سے، ناراض بالکل نہ ہوں، ایمان سے کہ یہ برقع ہے یا فیشن کے لیے گاؤن ڈالا ہوا ہے، ٹھنڈے دل سے۔ اور پھر ہر عورت کے برقعے کا رنگ علیحدہ ہے، کیونکہ جو اس کے رنگ سے میچ کرے وہ پہنتی ہے، اسی کا نام برقع ہوتا ہے، اسی کا نام برقع ہے۔ اچھا یہ برقع بھی آپ نے دیکھا ہے کہ جو مل کے کپڑے سے بھی زیادہ باریک ہو، یہ بھی برقع ہوتا ہے۔ اچھا حضور نے فرمایا کہ ہر وہ کپڑا باریک ہو جس سے بدن نظر آئے، یا وہ کپڑا موٹا ہے تو کپڑا مضبوط لیکن اتنا بدن پہ ٹائٹ ہے کہ بدن کا عضو نظر آ رہا ہے، حضور نے فرمایا یہ پہننے والی عورت جو ہے ملعون ہے، اس پہ اللہ کے نبی کی لعنت ہے۔ اچھا اسی طرح دوسرا مسئلہ بھی ساتھ سن لو۔ اچھا اسی طرح کا اگر باریک کپڑا عورت پہنے اس پر تو اللہ کی لعنت ہے، مرد پہنے اس پر لعنت نہیں ہے؟ بھئی ایک آدمی مرد ہے وہ باریک کپڑا پہنے کہ اس کا بدن نظر آ رہا ہے، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کئی ہمارے یہاں عربی خود عرب حضرات بھی اور عرب میں رہنے والے بھی بعض اوقات اللہ معاف کرے آپ دیکھیں نا جی نماز پڑھیں وہ توپ اتنی باریک ہوتا ہے اور نیچے انہوں نے انڈر ویئر پہنا ہوتا ہے، پورا بدن نظر آ رہا ہے، تو کیا یہ لعنت جیسے عورتوں پہ ہے مردوں پہ نہیں ہے؟ ٹھنڈے دل سے۔ اچھا چلو جی وہ میرے بھائی جو موٹے کپڑے کی پینٹ پہنتے ہیں جب سیدھا کریں تو باقاعدہ پھاٹک کھلا ہوا نظر آتا ہے، کیا ان پہ لعنت نہیں ہے؟
نہیں اس میں ناراض ہونے کے، اچھا ناراض ہو جائیں گے تو پہلے کون سی گندم بیچتے ہیں کم کر دیں گے آپ، ہو جائیں۔ بات تو یہ ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو، قیامت میں جوتے نہ پڑیں۔ یہاں آپ ناراض ہو جائیں گے گالیاں دے دیں گے، تو زیادہ ناراض ہو جائیں گے تو چلو کوئی تھپڑ مار دے گا۔ اصل دعا کرو کہ وہاں جہنم کی لگامیں نہ چڑھائی جائیں کہ ہم نے علم دیا اور تم نے حق نہیں پہنچایا، ہم نے تمہیں قرآن پڑھایا لیکن تم نے دنیا کو مسئلہ نہیں۔ ایمان سے کہیں پینٹ والا آدمی تمہارے سامنے سیدھا کرے کیسے نظر آتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے۔ ٹھیک ہے پینٹ کے اوپر تم نے کوئی لمبا کرتا پہن لیا، چھپ گیا، ٹھیک بات۔ تم نے قمیص کھول دیا، چلو بھی تاکہ میرا بدن جو ہے دو حصوں میں نظر نہ آئے، وہ تو باقاعدہ یعنی آپ ایسے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ نہر سویز درمیان میں ہے اور دو جناب کنارے تقسیم ہیں۔ یہ کون سی نماز ہے اور کون سی عبادت ہے؟ اچھا بعض ہمارے ماشاءاللہ ہمارے ہندوستان پاکستان کے بزرگ 70 سال عمر پاجامہ ایسا پہنتے ہیں ٹائٹ ماشاءاللہ کہ جیسے لکڑی پہ کپڑا چڑھا دیا گیا۔ نہیں مذاق کی بات ہے، حقیقت ہے یا نہیں ہے؟ اگر جھوٹ ہے تو پھر تو ہے ٹھیک، اور اگر سچ بات ہے تو یہ مولوی کرے تو جائز ہے۔ یعنی اگر ایک نوجوان پان کھائے تو حرام ہے، مولوی تمباکو والا پان کھا لے تو جائز ہے۔ اگر اس کے لیے حرام ہے تو اس کے لیے بھی حرام ہے۔ میں ایک دفعہ گیا ساؤتھ افریقہ میں، تو وہاں میرے کچھ مہربان بھی ہیں، دوست بھی ہیں، ساتھی بھی ہیں، تو اب جس کے گھر میں بھی جاؤ ماشاءاللہ جناب وہ تو چونکہ ایسے مومن ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے، جنوبی افریقہ کے مسلمان ماشاءاللہ اتنے اسلام میں آگے چلے گئے ہیں کہ مسجد میں مؤذن بھی کالا ڈھونڈتے ہیں، بلال جو کالا تھا۔ اسلام کی کتنی بیچاروں کو تڑپ ہے، اتنا اسلام میں آگے ہیں کہ مؤذن کا رنگ جو تھا نا وہی ڈھونڈتے ہیں بیچارے۔ زوال کا ٹائم، اشراق کا ٹائم، غروب کا ٹائم، سن سیٹ، پتہ نہیں کیا کیا بلائیں لگائی ہوئی ہیں۔ ہر گھر میں 2 3 کالی عورتیں کام کرتی ہیں اور منی سکرٹ میں۔ حضرت بزرگ ہیں ماشاءاللہ۔ ایک دن میں نے ان کو تقریر میں پوچھا کہ بھئی اللہ نے جو یہ حرام کہا ہے کہ عورت کے بدن پہ نظر نہ ڈالو، یہ شاید مجھے دھوکہ لگتا ہو کہ گوری ہو تو نظر نہ ڈالو، کالی ہو تو جائز ہے۔ اگر عورت کی پنڈلیاں کالی ہوں تو اس کا دیکھنا جائز ہے۔ میں نے کہا یار تم بزرگ لوگ ہو، مولوی لوگ ہو، اور ہم سے ماشاءاللہ تم دین میں بھی بہت آگے ہو، اللہ کی مہربانی ہے، تہجد گزار، شب بیدار، پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچے ہوئے ہو تم، لیکن اتنی تو مہربانی کرو کہ تمہارے گھروں کے اندر یہ ساری عورتیں جو کالی کام کر رہی ہیں سب کی اتنے تک منی سکرٹ میں ہیں بیچاری، سارا دن کام کر رہی ہیں، ان کی پنڈلیاں دیکھنی جائز ہے۔ ان سے تمہارے مذہب میں، اسلام میں، دین میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اس لیے کہ کالی ہے۔ فتنے کا کم یعنی یہاں ذرا اندیشہ کم ہو گیا ہے کالے ہونے کی وجہ سے، یعنی عورت اگر کالی ہو تو پنڈلیاں دیکھنی یعنی جائز ہے، گوری ہو تو حرام۔ کہتے نہیں جی یوں تو نہیں ہے، بس وہ گھر میں کام ہونے کو، گھر میں کیا کام۔ آج ان کو دیکھیں، یہ بات ان کو میں نے 10 سال پہلے کہی تھی، میں نے کہا تم نے آج تک ان کالوں پہ کام نہیں کیا، اگر تمہارے اندر کوئی دین ہوتا تم اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکر نکرانیوں کو بھی مسلمان کر دیتے تو آج لاکھوں کالے مسلمان ہوتے۔ تم نے ان پہ کام نہیں کیا، تم نے باہر سے مولوی بلوا لیے، تم نے تقریریں کروا لی، بڑی بڑی اونچی مسجدیں بنوا لی، لیکن وہ آبادی جن کے ملک میں بیٹھ کے تم کھا رہے ہو ان پہ تم نے دین کا کام نہیں کیا۔ جہاں تم نے دولت حاصل کی، جہاں تم باہر سے آئے تھے مزدور بن کے اور آج تم ڈالروں میں کھیلتے ہو، ان لوگوں پر تم نے اسلام کا کام نہیں کیا۔ آج وہ وقت آ گیا جب کالے آزاد ہوئے، مسلمان کے نے کہا جاؤ، آج تک تمہیں اسلام یاد نہیں تھا، اب یاد آیا جب ہم کرسی پہ آ گئے، اب ہم تمہیں بھی ٹھیک کریں گے، ان کو بھی ٹھیک کریں گے، گوروں کو بھی ٹھیک کریں گے، تمہیں بھی ٹھیک کریں گے۔ اب تمہیں اسلام کیسے یاد آ گیا؟ پہلے تم کہاں مر گئے تھے، ہمیں اسلام کی بات نہیں بتاتے تھے، اب کیسے اسلام یاد آ گیا ہے؟ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، تو اللہ نے قرآن نازل کر دیا، تو یہاں کیا فرمایا؟ ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے مدنی اعلان فرما دے کہ دین صرف اسلام ہے۔ اب کوئی کہے میں یہودی رہوں اور نجات ہو جائے، نہیں ہوگی، نصرانی ہو کے کہے کہ نجات ہو جائے گی، کیونکہ میں نبی مانتا ہوں، اللہ کی کتاب مانتا ہوں، آخرت مانتا ہوں، فرمایا نانا جب تک اسلام میں نہیں آئے گا نجات نہیں ہوگی۔ اور اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ
بغیم بینہم، اللہ نے فرمایا میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم اہل کتاب نے نہیں جھگڑا کیا، یعنی جہل پر نہیں، بلکہ جب ان کو کتابیں اہل کتاب کو علم آ گیا، علم آنے کے بعد، یقین آنے کے بعد کہ محمد مدنی حق ہے، اللہ کا نبی سچا ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، علم کے بعد انہوں نے جھگڑا کیا۔ کیوں؟ بغیم بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا مقابلہ۔ آج دیکھا نہیں مولوی علم کے بعد جھگڑے کر رہے ہیں، کیوں؟ بغیم بینہم، سب آپس کا جھگڑا ہے، اس نے کہا میں اونچا، اس نے کہا میں اونچا۔ وجہ کیا تھی کہ جب یہودیوں نے یہ کہہ دیا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ حضرت عیسیٰ تو یوسف النجار کا بیٹا ہے، وہ تو بی بی مریم نے نعوذ باللہ زنا کیا تھا اور یہ پیدا ہوا ہے، انہوں نے ضد میں اور بغض میں یہ کہہ دیا۔ اور عیسائی کیا بڑے، انہوں نے کہا اچھا عیسیٰ تو خدا ہے، وہ نبی سے بھی آگے چلے گئے، انہوں نے کہا عیسیٰ خدا ہے، عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اور بی بی مریم تو خدا کی بیوی ہے۔ یعنی کیا تھا وہ؟ بغیم بینہم، بغیم بینہم، آپس کے اندر لڑائیاں، جیسے آج آپس میں لڑائیاں ہیں کہ ایک آدمی نے کہہ دیا مثال کے طور پر کہ بھائی قبر پہ سجدہ نہ کریں، قبر سے مراد نہ مانگیں، قبروں پہ عمارت نہ بنائیں، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم روزے بنائیں گے، ہم طواف کریں گے، ہم سجدہ کریں گے، چلو تم جلتے ہو، چلو جلتے رہو۔ سب کیا ہے؟ بغیم بینہم، یہ وہی جھگڑے ہیں، ورنہ سب جانتے ہیں، قبر والوں کو بھی پتا ہے کہ جو بندہ مر گیا قبر میں چلا گیا وہ بھی خدا ہو سکتا، جو خود اپنی موت کو نہیں ٹال سکا، اللہ کے بندے وہ تیری مرادیں کہاں سے حل کرے گا؟ کون بے وقوف ہے جو یہ بات نہیں جانتا؟ ایک بڑے سے بڑا پیر فوت ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، موت آ جاتی ہے، اس کو غسل ہم دیتے ہیں، اس کو کفن ہم پہناتے ہیں، اس کا جنازہ ہم پڑھتے ہیں، اس کا کندھا ہم دیتے ہیں، جب مٹی میں نیچے چلا جاتا ہے تو ہمارا مشکل کشا ہو جاتا ہے۔ کون نہیں جانتا؟ بس ضد ہے کہ بھی تم جو کہتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں، ہم کہیں گے سب پیر جو ہیں یہ بھی نفع نقصان کے مالک ہیں، اور یہ بھی حاجت روا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث العظم ہے، یہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یہ خواجہ غریب نواز ہے، یہ فلان ہے۔ اور شیعہ نے کہا تم ہم پیچھے کیوں رہے؟ جی 12 کے 12 امام جو ہے نا، سارا ہاتھ ان کے ہاتھ میں ہے، تمہارے پیروں کے پاس کچھ نہیں، یہ جو 12 امام ہے نا ان کے ہاتھ میں ہے سارا کچھ۔ اور پارٹی پیدا، انہوں نے کہا یار 12 کو دینے سے جھگڑا پیدا ہوگا، ان کے پاس تو کئی لاکھ پیر ہیں، تمہارے پاس صرف 12 ہیں۔ انہوں نے کہا علی خود خدا، آؤ مولا علی ہے مشکل کشا حاجت روا۔ آگے یہ کیا ہے؟ بغیم بینہم، ورنہ سب کو علم ہے کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں، سچ وہ ہے جو قرآن میں ہے اور سنت محمد مصطفیٰ، باقی ہم سب غلط کہہ رہے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ، اور آگے اللہ فرماتی ہے وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، میرے مدنی آپ اعلان کر دیں کہ جو اللہ کے احکام سے، اللہ کی آیات سے کفر کرے گا وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ، اللہ جلد حساب لینے والے ہیں، وہ حساب لینے پہ قادر ہیں، وہ جزا دینے پہ قادر ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي، میرے مدنی اگر آپ سے کوئی جھگڑا کریں، یہودی جھگڑا کریں، نصرانی جھگڑا کریں، مشرک جھگڑا کریں، وثنی جھگڑا کریں، تو آپ ان کو کہہ دو کہ میں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اسلمت وجہی للہ، میں نے بھی اور میرے پیروکاروں نے بھی، وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ، اور میرے مدنی آپ فرما دیں یہودیوں کو بھی نصرانیوں کو بھی، امیین ان پڑھ یعنی مشرکین مکہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، ان کو بھی کہہ دیں، ان کو کیا دعوت دیں کہ اسلمتم، کیا اسلام لاتے ہو؟ تم بھی قرآن و حدیث پہ چلتے ہو؟ فَإِنَّ اسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر وہ مسلمان ہو جائیں، اگر وہ اللہ کے رسول کے احکام کو مان لیں تو کامیاب ہو گئے، ہدایت پا گئے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر وہ اعراض کریں فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، آپ کے ذمے صرف بات کا پہنچانا ہے، اللہ اپنے بندوں کے ہر عمل کو دیکھنے والے ہیں۔ تو آج بھی اگر کوئی مشرک ہے
کوئی قبر پرست ہے، کوئی آتش پرست ہے، کوئی شخصیت پرست ہے، کوئی مادہ پرست ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی نصرانی ہے، آپ ان کو بھی کھل کے یہ کہہ دیں کہ ہم نے تو اپنا منہ، ہم نے تو اپنا چہرہ، ہم نے تو اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کر دیا ہے، ہم تو اللہ کی توحید ماننے والے ہیں، اللہ کے نبی کی رسالت ماننے والے ہیں، اگر مان لیں ٹھیک ہے، نہ مانے تمہارے ذمہ حق بات پہنچانا ہے، کیونکہ انبیاء کے بعد علماء جو ہے وہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، ان کی ذمہ داری بھی حق بات کا پہنچانا ہوتا ہے، لیکن نبی کے وارث وہ علماء ہوتے ہیں جن کا اپنا ہر عمل بھی سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق ہو۔ علماء کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لمبی لمبی پگڑیاں پہن لیں، علماء کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ لمبے لمبے چوغے پہن لیں، علماء کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ گلے میں کپڑے ڈال لیں یا رنگ بدل ڈالیں، علماء کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ حضور کے سنت پہ چلنے والا ہو، جس کا ایک ایک قدم جو ہے وہ سنت محمد مصطفیٰ کے مطابق، جس کی زندگی، جس کا گھریلو عمل، جس کی داخلی زندگی، خارجی زندگی، اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا عین سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو، وہ علماء ہیں۔ اور ان علماء کو اتنا بڑا اللہ نے شرف دیا ہے کہ فرمایا کہ وہ انبیاء کے وارث ہیں، اور میرے نبی نے ان علماء کو اتنی عزت دی ہے، آپ نے فرمایا کہ بنو اسرائیل میں جیسے پہلے اللہ نے نبی بھیجے تھے، انبیاء سے کام لیا تھا، اللہ میری امت کے علماء سے کام لے گا۔ لیکن یاد رکھیں، علماء وہ نہیں ہوتے جو علماء صرف اپنے فوٹو پہ خوش ہوتے ہوں، علماء وہ نہیں ہوتے جو صرف اپنی تصویروں پہ خواہش مند رہتے ہوں، علماء وہ نہیں ہوتے جو صرف دنیا کے سامنے الیکٹرانک میڈیا کے تابع سامنے آتے ہوں، علماء وہ ہوتی ہیں جن کی صحبت میں قرآن ملے، جن کی صحبت میں سنت محمد مصطفیٰ ملے، جن کی صحبت میں رزق حلال ملے، جن کی صحبت میں صدق مقال ملے، جن کی صحبت میں اللہ کا دین یاد آئے، جن کی صحبت میں آخرت کی تڑپ پیدا ہو اور دنیا سے نفرت پیدا ہو، ایسے علماء دعا کر اللہ ہمیں بھی نصیب کرے، اللہ آپ کو بھی نصیب کرے، اللہ ہمیں بھی ان کی غلامی کا شرف نصیب کر دے۔ میں نے 25,000 روپے مجبور ہو کر اپنے ایک دوست سے قرض لیا ہے کہ 6 مہینے کے بعد میں تمہیں 30,000 دوں گا، کیا یہ سود بنے گا؟ کوئی شبہ ہے اس میں بھی؟ ماشاءاللہ بھئی، جب بھی کوئی سود لیتا ہے تو مجبور ہو کے لیتا ہے، خوش ہو کے لیتا ہے، ہر ملک مجبور ہو کے سود لیتا ہے، یہی مجبوری تو ہے جو سود خار کے کام آتی ہے۔ اگر آج معاشرہ مجبور نہ ہو، اسلام کا عادلانہ نفاذ ہو جائے اور ہر آدمی کو حلال کی روٹی ملے تو کون مجبور ہوگا؟ کوئی مجبور ہو نہیں سکتا۔ لیکن جب نکاح مہنگا ہو جائے، زنا سستا ہو جائے تو مولوی کی تقریر کیا کرے گی؟ ایک اصولی بات ہے نا کہ نکاح ہو جائے مہنگا اور زنا ہو جائے سستا، حلال ہو جائے مہنگا، حرام ہو جائے سستا، دین پہ چلنا ہو جائے مشکل، کفر پہ چلنا ہو جائے آسان، تو ہماری تقریریں کون سنے گا؟ کسی نے مرنا ہے۔ اسی لیے آج آپ دیکھیں نا جی، ہر آدمی غلط راستے پہ کیوں جا رہا ہے؟ اس کو پتا ہے کہ غلط کاری میں مجھے آرام ہے، سکون ہے، دین پہ چلنے میں تکلیف ہے۔ بھئی یہ خالص سود ہے، خالص۔ بھائی کا نام ابو طالب ہے، کوئی حرج نہیں، نام رکھنے میں کیا ہوتی ہے؟ یہ سب طالب العلم ہے تو نام رکھنے سے ابو طالب بن جائیں گے، عمل سے دیکھا جائے گا۔ نور الامین نام کا کیا معنی؟ نام تو واضح ہے، نور بھی ہے امین بھی ہے، اور کیا ترجمہ کریں؟ آج کل ہمارے یہاں ماشاءاللہ نام ہوتے بڑے عجیب ہیں۔ ایک اپنا پیر صاحب تھے، اتفاق پرانی بات ہے، میں چھوٹا تھا، مجھے ملے تو ان کا نام میرے خیال میں تھا روشن دین، تو نماز نہیں پڑھتے تھے، ویسے دین کی روشنی تھے، داڑھی بھی مڈاتے تھے، ویسے تھے دین کو روشن کر رہے ہیں، کتے شتے بھی شکار کے لیے رکھے ہوئے تھے، ویسے دین روشن کر رہے تھے نا، روشن دین۔ میں نے کہا حضرت یہ دین روشن ہے تو پتہ نہیں اندھیرے والا دین کہاں ہے؟ تو اللہ کے بندے، تم تو ظلمت دین ہو، تم نے کہاں روشن دین اپنا نام رکھا ہوا ہے؟ نام رکھو تو نام کی لاج رکھو۔ آج سے تقدیر بدل سکتی ہے، ہاں جی بالکل، وہی تقدیر میں لکھا ہوگا نا کہ دعا کرو گے، اگر تقدیر میں تیری دعا لکھی ہوئی نہ ہو تو کیسے کرو گے؟ وہ بھی تو تقدیر ہے۔
میں تبلیغ میں جانا چاہتا ہوں لیکن میرا کفیل اجازت نہیں دیتا، تو تم چھٹی میں جاؤ، یہ کہاں سی تبلیغ ہوگی کہ تم اس کا کام چھوڑ دو؟ تبلیغ میں ضرور جاؤ جب تمہیں چھٹی ہو، یہ تو نہیں کہ تم روز بہانہ بنا کے تبلیغ میں چل جاؤ تو اس غریب کا کام کون کرے گا؟ دیکھو نا، اصولی بات ہے، تم نے 2 سال کا کنٹریکٹ کیا ہے تو تم پہلے اپنے کنٹریکٹ کو تو پورا کرو، اس کے بعد جب اللہ تمہیں موقع دے پھر 3 دن نہیں، سال لگاؤ۔ اور ویسے بھی تبلیغی جماعت کے جو لوگ ہیں، مجھے تو جانے کا اتفاق نہیں ہوا، وہ خود بھی یہ نصیحت کرتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے قانون جو ہیں، معاہدات جو ہیں، معاملات جو ہیں، ان کو نہ توڑے۔ وہ باقاعدہ نصیحت، حتیٰ کہ کوئی طالب وہ کہتے ہیں پہلے اپنا علم پورا کرو، جب تک تم علم حاصل نہ کر لو اس وقت تک اپنے آپ کو باہر نہ نکالو۔ وہ باقاعدہ ہدایت کرتے ہیں۔ بغیر وضو کے اذان دے سکتے ہیں، اذان تو دے سکتے ہیں بغیر وضو کے، لیکن علماء نے لکھا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ نمازی بھاگ جائیں گے۔ اذان ذکر ہے نا، اللہ اکبر کہتے رہو، کوئی بات نہیں، بغیر وضو کے بھی ہو سکتی ہے، لیکن تجربہ یہ ہے کہ کسی مسجد کو آپ نے ویران کرنا ہو نا، وہاں بے وضو مؤذن کھڑا کر دو، تو 10-15 دن میں انشاءاللہ نہ مسجد ہوگی، نہ آپ ہوں گے، نہ محلے والے ہوں گے۔ جب سب بھاگ جائیں گے، جان چھوٹ جائے گی، نہ آپ کی نہ نماز پڑھنی پڑے گی، نہ کچھ ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ۔ مکہ معظمہ میں ایک قرآن پڑھیں تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ جتنی نیت ٹھیک ہوگی۔ نیت ہی غلط ہو، عمل نہ کرو تو اتنا گناہ ملے گا، نیت ٹھیک ہو، عمل کرنا ہو تو 1 کا لاکھ ملے گا۔ اسلامی حکومت میں ٹی وی دیکھنا جائز ہے، بالکل ٹی وی نہ دیکھیں آپ، کس نے آپ کو کہا ہے کہ دیکھیں؟ نہ دیکھیں آپ، لیکن جو چیزیں اس کے اندر مثلا اچھی ہوتی ہیں، درس ہے، تقریر ہے، اخبار ہے، خبریں ہیں، عورت نہ ہو مرد ہو، جیسے آپ اب مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ دیکھنا جائز ہے، اتنا وہاں بھی جائز ہے۔ اگر غلط ہے تو غلط ہے۔ کئی نمازیں قضا ہو جائیں، اصل علاج توبہ ہے، سمجھ لو، سب سے پہلا علاج ہے توبہ۔ توبہ کرو کہ آئندہ نماز قضا نہیں کرو۔ اس کے بعد علماء احناف کہتے ہیں کہ چونکہ زندہ موجود ہے، ہمت بھی موجود ہے، تو نمازیں قضا کر لے، نفل نہ پڑھے، اس کے بجائے قضا نمازیں پڑھتا رہے تاکہ اس کی قضا پوری ہو جائے اور نفل سے زیادہ ثواب بھی ملے گا۔ عورت ناخن بڑھا سکتی ہے، ہاں، آنکھیں نکالنی ہو خاوند کی تو بڑھا سکتی ہے، بھئی کسی کام تو آئے نا۔ ناخن بڑھانا حرام ہے، سنت انبیاء کے خلاف ہے، اور ناخن تو جانوروں کے بڑے ہوتے ہیں۔ مجھے نہیں پتہ لگا کہ انسانوں کو کیا اچھائی پسند آ گئی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ناخن کس کس جانور کے بڑے ہوتے ہیں، دیکھا ہے کبھی؟ جو دیکھ لینا، آپ جا کے دیکھ لینا، پھر بیوی کو دکھاؤ کہ تم یہی بننا چاہتی ہو، نہیں ٹھنڈے دل سے۔ اچھا جی، حرم میں خیرات کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے؟ بھائی یہ تو سارا مکہ حرم ہے، کہاں پھر جا کے کرو گے آخر؟ عورت عمرہ اکیلے کر سکتی ہے، اپنے ملک سے تو نہیں آ سکتی، یہاں اگر عورتوں کے ساتھ تنعیم تک چلی جائے تو کر سکتی ہے، لیکن اپنے ملک سے اکیلے نہ حج کر سکتی ہے نہ عمرہ کر سکتی ہے۔ 3 دن کا سفر ہو تو بغیر محرم کے حرام ہے۔ جب کہتی ہیں کہ اللہ کے حکم کے بغیر پتہ نہیں ہلتا، تو جادو سے کیسے نقصان ہوتا ہے؟ وہ بھی اللہ کا حکم ہوتا ہے، لیکن راستہ الگ ہے، ایک سیدھا ہے ایک غلط ہے، اس سے بچنے کی کوشش کرو، ہوتا تو سب کچھ اللہ سے ہے۔ اس جادوگر کو کس نے پیدا کیا؟ یہ تو ہر چیز نؤمن بالقدر خیرہ و شرہ من اللہ، لیکن ایک چیز ہے، اللہ نے حکم دیا کہ یہ کرو اور یہ نہ کرو۔ خنزیر کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، بکرے کو بھی اللہ نے پیدا کیا، لیکن یہاں فرمایا کھاؤ، وہاں فرمایا نہ کھاؤ، تو جو اس کا حکم ہے ہم تعمیل کریں گے، ورنہ تو ہر چیز تقدیر میں۔ میں نے کسی کی چیز چرائی تھی، اگر میں اب واپس کرنا چاہتا، اچھی بات ہے، توبہ کر لو، واپس کر لو، کسی طریقے سے اپنے آپ کو ظاہر نہ کرو، کسی دوسرے طریقے سے واپس کر دو، اس کے گھر میں رکھ دو، اس کے علاقے میں رکھ دو، کمرے میں رکھ دو، اس کو پتہ نہ لگے بس۔ مجھے کسی کی چیز مل گئی، اس نے پوچھا تو میں نے کہا مجھے نہیں ملی، جھوٹ بولا، اب میں اللہ سے ڈرتا ہوں، واپس کرنا چاہتا ہوں، اچھی بات ہے، توبہ کرو اور واپس کر دو، ضروری نہیں ہے کہ خود جا کے دے دو، کسی بھی طریقے سے رکھ دو بس۔
نبی کریم کی وفات پر آدمی قرآن شریف پڑھ کر کسی چیز پہ فروٹ وغیرہ پر ختم دلوائے، یعنی حضور کو بھی اب آپ کے ختم کی ضرورت ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ، بڑے پہنچے ہوئے ہو، تمہارے ختم کی نبی کو ضرورت پڑ گئی نہ ختم دے کے نبی کو بخشوا رہے ہو. یا انا للہ و انا الیہ، اللہ کے بندے حضور ویسے خیرات کر دیے. ختم یہ تم نے بنائے ہوئے سب بدعت ہیں. بچوں کا حقیقہ اگر بچپن میں نہیں دیا، حقیقہ نہیں عقیقہ، تو بچپن میں نہیں دیا تو اب جمع